بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم لوگ اپنی شکوہ کی نشست میں، پہلے تو معذرت، آج ہم تقریباً 10 منٹ تاخیر سے آغاز کر رہے ہیں، انفورسین سرکمسٹانسز۔ ہم نے کل 15واں بند پڑھا، جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف، ایک سیکنڈ ہمارے پاس، خندازن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ ہم نے کل علامہ کی اس کمپلیٹ میں، شکوہ میں، ہم نے یہ بات دیکھی کہ کس طرح سے علامہ بار بار جو ہیں وہ اللہ میاں کے سامنے وہ ہسٹوریکل اگزامپلس دے رہے ہیں، صحابہ کی اگزامپلس دے رہے ہیں، حضرت علی کی اگزامپل آئی، امام حسین کی اگزامپل آئی، پھر اس کے بعد افریقہ جنہوں نے کانکر کیا ان تمام کی اگزامپلز آتی رہیں، بحر اوقیانوس کی بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، جس سے علامہ نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ کس طرح آپ ہمارے ساتھ، ہم نے کتنا جو ہے وہ اسلام کا بول بالا کرنے کی کوشش کی، اور آپ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ ہی جو ہے وہ ہماری بہتری نہیں چاہتے ہیں، ان مسلمانوں کی بہتری نہیں چاہتے ہیں، اور توحید کا پیغام جو اللہ کی اپنی وحدانیت کا پیغام ہے، مونوتھیزم ہے، وہی آپ نہیں پھیلانا چاہتے، تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ علامہ، اسی کو آج ہم اس پورشن کو، شکوہ کے اس پورشن کو انشاءاللہ آج ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اگلے بند پر چلتے ہیں۔ یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور، اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں۔ علامہ سیدھی سیدھی بات کر رہے ہیں کہ بھائی اب تو اللہ تعالیٰ آپ سے ہمیں یہ شکایت بھی نہیں ہے کہ آپ نے ان کو بہت کچھ دے دیا، یعنی کہ غیر مسلموں کو یا پھر شرک کرنے والوں کو جو کہ اللہ کا نام لے کر نہیں چلتے تھے، یہ شکایت نہیں ہے کہ ان کے خزانے آپ نے بھر دیے ہیں، معمور کر دیے، یعنی ان کو بھر دیا ہے، ان کے پاس بہت مال و دولت ہے، اور وہ لوگ کون تھے جنہیں بات بھی کرنی نہیں آتی، ایک جو ہے وہ تہذیب و تمدن ان کے قریب سے ہو کر نہیں گزرا، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے ایک عرب کلچر جو ہے، جو کہ مسلم کلچر کے ساتھ ساتھ پھیلا تھا، جس نے ایک رہنے سہنے کا طریقہ سلیقہ سکھایا تھا، اٹھنے بیٹھنے کا، کھانے پینے کا، جن کو وہ بھی نہیں آتا، یعنی جو رومنز تھے، جو ٹرک کچھ قبیلے تھے پہلے، کچھ پرشین تھے، یہ لوگ جن کو جو ہے وہ تمدن کی یہ سیڑھیاں جو نہیں چڑھے ہوئے تھے، آپ نے ان کو دے دیا، چلیں یہ تو ہمیں اس بات سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ نے انہیں دے دیا، لیکن پرابلم کس بات سے؟ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، کافر کو ملے حوریں اور قصوریں، قصور مطلب قصوریں میں نے ویسے ہی بول دیا، قصور سے یہاں مراد ہے مٹیریل پوزیشنز، یعنی عمارتیں، دولت، آل آف دیز پوزیشنز، یہ بھی انہیں ملے، اور حوروں سے مراد ہے کہ اچھی خواتین، اچھی عورتیں، خوبصورت دکھنے والی عورتیں، وہ بھی انہی کے نام پر ہے، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور، کہ مسلمانوں کو صرف جو ہے وہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں حور ملے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ ہاں تمہیں جو ہے وہ تم جنت میں جاؤ گے تو وہاں تمہارے لیے حور ہے، تو ہمیں تو آپ نے وعدہ کر کے بٹھا دیا کہ آپ کو حور ملے گی، ان کو آپ نے حوریں اسی دنیا میں دے دی ہیں، تو یہ آپ کا اچھا انصاف ہے اللہ میاں۔ اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں، الطاف سے مراد ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ کرم، کسی کا آپ کے اوپر جو ہے وہ لطف و کرم ہونا، کسی کی آپ کے اوپر کوئی آپ کے اوپر بہت آسانیاں کرے، تو اب وہ آپ ہمارے ساتھ نہیں کرتے ہیں، نہ عنایات کرتے ہیں، ہم پہ کچھ عنایت کرتے ہیں، نہ کرم کرتے ہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں۔ مدارات کسے کہتے ہیں؟ پریویلیجز کو، آپ سنتے ہیں نا کہ مدارات ملی ہوئی ہیں وزیروں کو، مشیروں کو، یہ وہ یعنی سہولتیں ملی ہوئی ہیں، ان کو آسانیاں ملی ہوئی ہیں، تو پہلے ہمیں کبھی ملتی تھی وہ پریویلیجز ساری، اب ہمیں وہ کچھ بھی نہیں ملتی۔ اگلے پر آ جائیں۔ کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، تیری قدرت تو وہ ہے جس کی نہ حد ہے نہ حساب، تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، رہ روئے دشت ہو سیلی زدائے موج سراب، طعن اغیار ہے رسوائی ہے ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال اب دوبارہ یہاں پہ آ گیا کہ مجھے بتائیے اللہ میاں
کیوں مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ اس دنیا کی دولت نہیں ہے؟ آپ بڑی ان کے دل کی دولت ان کے پاس ہوگی، ان کے دل بہت اچھے ہوں گے، ان کے سجدے لمبے ہوں گے، آپ نے ان کو جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، وہ ساری بات ٹھیک ہے، لیکن ادھر ہمارے پاس کیوں کچھ نہیں؟ ہم اس دنیا میں غریب کیوں ہیں؟ یہ اب علامہ کا سوال ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں ادھر کا حساب دینا، جدھر ہم رہ رہے ہیں ادھر ہمارے ساتھ زیادتیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اور آپ تو چاہیں تو آپ تو ہمیں کچھ بھی دے سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ تیری قدرت تو وہ ہے جس کی نہ حد ہے نہ حساب. آپ کے اندر جو طاقت ہے، آپ تو کسی کو بھی جتنا مرضی چاہیں بانٹ سکتے ہیں. آپ وحدہ لا شریک ہیں، آپ غفور و رحیم ہیں، آپ قہار و غفار ہیں، یعنی آپ جس طرح چاہیں کسی کے اوپر عنایات کر سکتے ہیں. تو یہ ہم جو آپ کے اپنے لوگ تھے، ہم پہ تو کوئی عنایات نہیں. تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب. یعنی اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ اگینسٹ آل آڈز اللہ تعالیٰ کام کر جاتے ہیں. سینہ صحرا یعنی ایک صحرا کے بالکل ایسنس، جہاں پر صحرا سب سے زیادہ مضبوط ہو، اس جگہ سے اٹھے حباب. حباب کہتے ہیں پانی کے قطرے کو، یعنی پانی کا بلبلا آپ سمجھ لیجئے، یا پانی یعنی اٹھنا، پانی کہیں سے نکلنا. تو آپ اگر چاہیں تو صحرا سے پانی بھی نکل سکتا ہے. یعنی یہاں پر وہ زمزم کے واقعے کی بھی آپ کو جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی یہاں پر لڑی بند گئی کہ کس طرح جو ہے وہ بی بی ہاجرہ بھاگی صفا مروہ کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے وہ پاؤں رگڑے اور زمزم جو ہے وہ نکل آیا. تو آپ تو یہاں سے پانی بھی نکال سکتے ہیں. رہروے دشت ہو سیلی زدائے موج سراب. دیکھیں کتنی جو ہے وہ خوبصورت یہاں پر جو ہے وہ پوری کی پوری بات جوڑ رہے ہیں کہ رہروے دشت ہو. دشت کہتے ہیں جنگلوں کو، یا کیا کہتے ہیں، صحراؤں کو بھی کہتے ہیں اور جنگلوں کو بھی کہتے ہیں. کہ صحرا میں بھی اگر کوئی چلتا ہوا جا رہا ہو، رہرو کہتے ہیں چلنے والے کو، تو سیلی زدائے موج سراب، کہ آپ اس کے منہ پر تھپڑ بھی مار سکتے ہیں. سیلی زدائے کس چیز کا؟ موج سراب، ایک فیک نظر آنے والے پانی کی جگہ کا. یعنی نقل، آپ اگر صحرا میں چلتے ہوئے جا رہے ہو تو دور سے ایسے لگنے لگ جاتا ہے چونکہ سارا صحرا ایک جیسا ہے کہ وہ آگے شاید پانی آ رہا ہے، کسی جگہ پہ پانی ملنے والا ہے یا ایسی کوئی بات، جبکہ وہ ہوتا نہیں ہے. تو دھوکہ بھی آپ دے سکتے ہیں، آپ سچائی بھی کر سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ آپ جو ہیں وہ بہتری نہیں کر رہے. تانے اغیار ہے، رسوائی ہے، ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خاری ہے؟ تانے اغیار، تانے، تان جو ہے یہ تانے سے ہے، کسی کو ٹونٹ کرنا. تانے اغیار، اغیار کہتے ہیں غیروں کو، یعنی دوسروں کو. تو وہ جو دوسرے ہیں وہ ہمیں تانے ہی مار رہے ہیں، ہمارے ساتھ زیادتیاں ہی کر رہے ہیں. رسوائی ہے ہمارے لیے، ناداری ہے، یعنی ہمارے لیے پشیمانی ہے. ہم لوگ جو ہے وہ ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، جدھر جاتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ برا ہی سلوک ہو رہا ہے. کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے؟ کہ ہم نے اس چیز کا چونکہ عقد اٹھا لیا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تو اب اس لا الہ الا اللہ کی سزا یہ ہے کہ ہم دنیا میں جہاں جائیں گے ہمیں جو ہے وہ ہماری وہاں یعنی ضلالت ہوگی. کیوں؟ مطلب یہ علامہ کا سوال ہے نا. اگر آپ سوچیں کہ آپ کے پاس ایک پاسپورٹ ہے جس سے آپ مسلمان ثابت ہوتے ہیں، اور اب آپ جو ہے وہ مسلمان کے طور پر کہیں پر بھی جائیں، مثلا اگر آپ نے ایران کا سفر کیا تو آپ امریکہ جا ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، یا آپ نے اور کچھ مڈل ایسٹ کنٹریز کا سفر کیا ہو تو آپ یہ نارتھ امریکہ جا ہی نہیں سکتے. یہ کیوں ایسا ہے کہ آپ کا صرف مسلمان ہونا ہی جو ہے وہ آپ کے لیے اتنی بڑی ضلالت بن گیا؟ یہ علامہ کا اگلا سوال تھا. بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا. ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. ٹھیک ہے جی. بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، غیر جو ہے نا، یعنی جو نان مسلمز ہیں یا جو کفار ہیں یا جو بھی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں پھیلنے دینا چاہتے، اب پوری دنیا انہی کو پوج رہی ہے. اب وہی ایک کیپٹل اسٹرکچر ہے، اب وہی ایک امریکہ ہے، اب وہی ایک چائنا ہے. بس یہ باہر کی کوئی قومیں ہیں جو بھی بس مسلمان نہیں ہے. دنیا جو کوئی بھی ہے وہ انہی کی پرستش کر رہی ہے، جو وہ کہتی ہے اسی کے مطابق چلتی ہے. وہ چاہے فرانس ہو، چاہے رشیا ہو، چاہے جو مرضی ہو، جیسی مرضی قومیں ہوں، کرسچنز ہوں، جیوز ہوں، انڈینز ہوں، ہندوز ہوں، کوئی بھی ایسی قوم جو کہ مسلمان نہیں ہے، ان کے لیے جو ہے وہ بس آسانیاں ہیں. وہی اب آگے سے آگے جا رہی ہے. رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا. اب ہمارے لیے کوئی دنیا نہیں ہے، اب وہ خیالوں میں ہی ہے. اب ہم بیٹھ کے بس سوچتے رہتے ہیں اس دنیا کا کہ اچھا وہ کیسی دنیا ہوگی جہاں مسلمان اچھے ہوں گے، ورنہ مسلمانوں کا کوئی سین نہیں رہ گیا. ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا. اب تو ہم لوگ دنیا میں
کوئی بہتری کا کام بھی نہیں کر سکتے. اب تو دنیا کی بہتری بھی اب ہمارے ہاتھ سے نہیں لکھی ہوئی، یعنی اور لوگ ہیں جو کہ اس دنیا کے اب سارے معاملات چلا رہے ہیں، جو آپ ابھی بھی اپنے سامنے ہوتا دیکھ رہے ہیں. پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا. اللہ میاں کو یاد کرا رہے کہ بھائی اب ہم نہ ہمارے بس میں ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں. تو پھر بعد میں ہمیں آپ قیامت کے دن پوچھ نہ لیجیے گا کہ تم توحید کے لیے تم نے کیا کیا تھا. ہم نے تو کوشش کی تھی، لیکن اب توحید سے چونکہ خالی ہو گئی ہے دنیا اور آپ بھی ہماری سائڈ پر نہیں کھڑے، ہمارے ساتھ نہیں کھڑے، تو اب ہم کیا کریں. اب تو ہمارے ساتھ زیادتی ہیں. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے. ہم تو آپ کے لیے جیتے ہیں، لیکن ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی کوئی حالت نہ ہو اور اسلام پھیلتا رہے. اسلام تو پھیل ہی نہیں سکتا جب تک مسلمان خود اچھے نہ بنے، مسلمان خود طاقتور نہ بنے، ان کے اپنے اندر جو ہے وہ ایسی کوالٹیز نہ ہو. اور وہ کوالٹیز پیدا نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ میاں جو ہے وہ ہمارے ساتھ بہتری نہیں کر رہا. تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے. آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. دیکھیے خوبصورت شعر آیا دوبارہ اینڈ میں کہ اب اللہ تعالیٰ اب آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ یہاں پر ہم جو ہیں وہ کچھ کر پائیں گے. اب وہ لوگ گئے جو آپ کا کام کرتے تھے، اب وہ گئے جو راتوں کو روتے تھے، شب کی آہیں بھرتے تھے اور صبح کو روتے تھے، یعنی تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، یا رات کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا ایک کنیکشن بناتے تھے بفور ڈان، بفور دا بریک آف ڈان. دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے. ہم نے دل آپ کو دیا تھا کہ آپ ہمارا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کریں گے، لیکن ہمیں جو ملنا تھا وہ مل گیا کہ ہم تو ابھی آ کر آپ کے سامنے بیٹھے تھے اور آپ نے ہمیں نکال بھی دیا. ابھی تو ہم لوگ سانس بھی پوری طرح نہ لینے پائے تھے، ہم تو ابھی اٹھے بھی نہ تھے، ابھی ہم لوگوں نے اپنی پروفیشنل لائفز بھی نہیں شروع کی تھی. اور پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے، مسلمانوں کی تو کوئی بہتری ہونے کا سین بھی نظر نہیں آ رہا. آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر. عشاق کہتی ہیں عاشق کی جمع کو. تو یہ عاشق آئے لیکن گئے وعدہ فردا لے کر. فردا آپ کو ہم نے بتایا پہلے بھی ہم نے پڑھا، کل کو کہتے ہیں، آنے والے کل کو. تو آپ نے کل کا وعدہ کرا دیا کہ جو اگلی دنیا ہے اس میں ملے گا تمہیں کچھ، جو کچھ بھی ملے گا، مطلب قیامت کے بعد ملے گا جو کچھ بھی ملے گا، یہاں کچھ نہیں ملے گا. تو اب وہ لوگ گئے کہ آپ ان سے کام کروا سکتے تھے. آخری مصرع دیکھیے، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. چراغ رخ زیبا کہتے ہیں آپ کا خوبصورت چہرہ، ٹھیک ہے، خوبصورت، یہ بیوٹیفل فیس، لیکن اتنی خوبصورت یہ ترکیب ہے چراغ رخ زیبا. چراغ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو ہے وہ میرے بالکل ذہن سے چراغ کو انگریزی کا لفظ ہی نکل گیا. چراغ جس میں سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، آگ نکل رہی ہوتی ہے آپ کے سامنے، جو ہے جس میں سے روشنی نکلتی ہے اور آپ کے سامنے وہ رکھا جاتا ہے. لینٹرن آپ سمجھنے ایک طرح کی ہوتی ہے کہ لینٹرن جس میں سے جو ہے وہ روشنی پھیل رہی ہے. تو وہ بیوٹیفل لینٹرن، زیبا کہتے ہیں بیوٹیفل کو، اور وہ لینٹرن ہے. اور رخ کہتے ہیں آپ کے فیس کے گال کو. تو آپ کا یور فیس اور یور کیا کہتے ہیں، اور یور چیک ایز بیوٹیفل ایز اے گلوئنگ لینٹرن، ایز اے گلوئنگ لیمپ. اب یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کر رہے ہیں نا ساتھ ساتھ کہ آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ کا اتنا خوبصورت چہرہ ہے اللہ میاں. تو اب آپ اپنا چہرہ لے کر ڈھونڈیے. ہم تو وہ لوگ تو گئے جو کہ آپ کا کام کرتے تھے یا پھر جنہوں نے آپ کا کام کرنا تھا. درد لیلا بھی وہی، قیس کا پہلو بھی وہی، نجد کے دشت و جبل میں رمے آہو بھی وہی، عشق کا دل بھی وہی، حسن کا جادو بھی وہی، امت احمد مرسل بھی وہی، تو بھی وہی. پھر یہ آزردگی غیر سبب کیا مانی، اپنے شیداؤں پہ یہ چشم غضب کیا مانی. ٹھیک ہے. اب ٹورڈز دی اینڈ آف دس کیا کہتے ہیں ہول کمپلینٹ، اب اللہ تعالیٰ کو وہ بتا رہے ہیں کہ واٹ اللہ تعالیٰ از لوزنگ آؤٹ آن، کہ یہ ہمارے ساتھ ہم زیادتیاں کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کیا کھو رہے ہیں. یہ بتانے کی کوشش علامہ نے کی ہے کہ درد لیلا بھی وہی، قیس کا پہلو بھی وہی. قیس جو ہے وہ مجنوں کا ایکچوئل نیم تھا. تو لیلا مجنوں کی بات کرتے ہوئے کہنا چاہ رہے ہیں درد لیلا سے مراد آپ کا جو محبوب ہے، محبوب یعنی جس سے آپ پیار کرتے ہیں، یور بیلاوڈ، دیٹ اسٹل ان دا محفل، وہ آپ کے سامنے بھی بیٹھے ہوئے. یعنی یہاں بات اللہ تعالیٰ ہی کی ہو رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی وہی ہیں اور قیس کا پہلو بھی وہی، یعنی مجنوں بھی وہی. اور مجنوں کون ہے؟ مجنوں ہم ہیں. مجنوں مسلمان ہیں جنہوں نے اسلام پھیلانا تھا یا جنہوں نے اللہ سے محبت کرنی تھی.
وہ ہماری ہم اگر مجنو ہیں تو اللہ میاں لیلا ہے اور اس کو ہم نے دنیا میں پھیلانا تھا. تو وہ ریلیشن شپ ابھی ہے کہ درد لیلا بھی ہے, قیس کا پہلو بھی ہے کہ ہمارا جو قیس کا کرنے کا یعنی مجنو کا جو کام کرنے کا تھا وہ بھی ابھی وہیں پہ. نجد کے دشت و جبل میں رم آہو بھی وہی. نجد جو ہے وہ اس ویلی کا نام ہے جہاں سے لیلا اور مجنو کا تعلق ہے. اور اس کے اندر بلکہ اس میں جو ہے وہ نجد ہمارے پاس عربیہ کے اندر ایک جگہ سے بھی آتا ہے جو میں نے ابھی آپ کے لیے لکھا تھا یہاں پہ, ایک سیکنڈ لیجیے. بالکل ٹھیک ہے. سو لیلا کا وطن جو ہے وہ نجد ہے, اور دشت و جبل یعنی صحرا اور پہاڑ. دشت جو ہیں وہ صحرا اور جبل جو ہے وہ پہاڑ میں رم آہو بھی وہی. ہرن بھی اسی طرح بھاگ رہے ہیں. آہو جو ہے وہ ہرن ہے اور اس کا بھاگنا وہ اسی طرح سے اس ویلی میں بھی بھاگ رہے ہیں, یعنی کچھ بدلا نہیں ہے. عشق کا دل بھی وہی, حسن کا جادو بھی وہی. یعنی ہماری عشق کی ہماری جو گرمی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بھی ہے, اور اللہ کے حسن کا جادو جو ہے وہ بھی ابھی ہے. اور امت احمد مرسل بھی وہی, تو بھی وہی. احمد مرسل علیہ الصلاۃ والسلام یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کہ امت محمدی ابھی موجود ہے, ہم کہیں گئے نہیں ہیں, ہم ادھر ہیں, اور آپ بھی ہیں, تو بھی وہی. یعنی وہ سارے ڈائنامکس جن کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ہونا تھا وہ ہیں, لیکن پھر یہ آزردگی غیر سبب کیا مانی. آزردگی کہتے ہیں کسی سے لڑائی ہونے کو یا ناراض ہونے کو. آپ کسی سے ناراض ہوئے, آزردگی غیر سبب کیا مانی, بغیر وجہ کہ آپ ہم سے کیوں ناراض ہوئے ہوئے ہیں, غیر سبب. اللہ میاں سے پوچھ رہے کہ ہم وہیں پہ ہیں, ہمارا دل وہیں پہ ہے, ہمارا لیلا مجنو کا ریلیشن شپ وہیں پہ ہے, ہمارا عشق ہے, آپ کا حسن ہے, لیکن آپ جو ہیں وہ ہم سے ناراض ہیں بغیر کسی وجہ کے. اپنے شیداؤں پہ چشم غضب کیا مانی. اپنے شیداؤں یعنی شیدائی جو آپ کے چاہنے والے ہیں, آپ کے عاشق ہیں, ہم جو مجنو ہیں, اس پہ چشم غضب, چشم آپ کی آنکھ, اور غضب یعنی غصے والی آنکھ. ہم پہ آپ غصے سے دیکھ رہے ہیں, ہمیں آپ نے غصے کی نظر سے دیکھا ہوا ہے, تو یہ ہمارے ساتھ کیوں زیادتی ہو رہی ہے. اب علامہ کی اگلے جو ہے وہ وار دیکھیے کیا کرتے ہیں وہ. تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا, بتگری پیشہ کیا بت شکنی کو چھوڑا, عشق کو عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا, رسم سلمان و اویس قرنی کو چھوڑا, آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں, زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ناؤ دس از ناؤ سارکازم. ٹھیک ہے. ستم ظریفی جو ہے وہ پوری لائک اپنی عروج پر, بیوٹی اپنی عروج پہ, کہ اللہ میاں سے پوچھ رہا ہے بھائی ہم آپ کو چھوڑ کر گئے ہیں کہیں, ہم تو ادھر ہی تھے, آپ کو چھوڑا, یا ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہو, کوئی اپنی محبت میں کمی کی ہو, ہم نے کوئی ان کے نام پر ہم نے کہیں پر مسجدیں کم بنائی ہوں, میلاد کم کروائے ہوں, دیگیں کم چڑھائی ہوں, ہم نے کیا عمروں میں اپنے کوئی عمرے میں کمی کر دی ہے, حج ہم نے کم کیا, کیا کیا ایسا. بت گری پیشہ کیا بت شکنی کو چھوڑا, بتوں کو بھی تو توڑا ہے ہم نے بت گری بھی نہیں کی, ہم تو شرک سمجھتے ہیں بتوں کے ساتھ کوئی بھی کاروبار, بت شکنی بھی ہم اسی طرح کر رہے ہیں, یعنی سارکازم چل رہا ہے. عشق کو عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا, اف, عشق جو ہے وہ آپ کی طاقت, اور عشق کی آشفتہ سری, اف. آشفتہ سری کہتے ہیں دیوانگی کو, پاگل پن کو, اور وہ بھی عشق کی. عشق آلریڈی دیوانگی ہوتا ہے, تو یہ اتنی اوپر لے گئے کہ عشق, نہ ہم نے عشق کو چھوڑا, اور نہ جو عشق سے ہمارے اندر گرمی پیدا ہو رہی تھی, اس سے پاگل پن پیدا ہو رہا تھا جس سے ہم کچھ کرنا چاہتے تھے, نہ ہم نے اس کو چھوڑا, وہ بھی ہمارے اندر اسی طرح ابھی تک جو ہے وہ چل رہی ہے. ہم اسی طرح جو ہے ہمارے اندر ایک پاگل پن ہے, جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے ہم عقیدت سے کھڑے ہو جاتے ہیں. مطلب یہ وہ چیز ہے کہ جو شراب میں کوئی جو ہے وہ مست ترین بھی کوئی انسان ہوگا اور اس کے سامنے نعوذ باللہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر دے گا, وہ بھی اٹھ کے آگے سے جو ہے وہ ایک چماٹ لگا دے گا کہ بھائی یہ جو ہے وہ تمہیں جرت کیسے ہوئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بے حرمتی کرنے کی, یا کوئی بھی بات. یعنی ہماری عقیدت تو اس لیول کی ہے. رسم سلمان و اویس قرنی کو چھوڑا, یعنی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خوبصورت ترین صحابہ ہیں, سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ, اور اویس قرنی. یعنی ان دونوں کا عشق مشہور ہے کہ حضور پاک, ایک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مجھ سے نہ ملو, میری جگہ اپنے جو تمہارے بوڑھے والدین ہیں ان کی خدمت کر لو, وہ مجھ سے مل لینے کے برابر ہوگا. اور دوسرے نے جب ان کو پتہ چلا کہ احد میں جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے, تو انہوں نے اپنے سارے دانت توڑ لیے, سارے دانت خود جو ہے وہ شہید کر لیے. یعنی محبت کا یہ عالم ہے, عشق کے پاگل پن کا یہ عالم ہے,
ہم نے کیا ان کی کسی روایت کو چھوڑا؟ ہم بھی تو ہر جگہ کٹ مرنے کو تیار ہوتے ہیں نا. آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں. کہ وہ جو حضرت بلال جو خوبصورت اذان دینے والے ہیں، جن کا عشق جو ہے، جس کے اندر صرف اور صرف تکبیر کی آگ تھی، اسی وجہ سے ان کو اذان کا جو ہے وہ دیا گیا نا کہ آپ نے اذان دینی ہے، صرف بلال حبشی نے. اور بعد میں بھی جب وہ چلے گئے مدینہ چھوڑ کر، اور بعد میں جب آئے ایک دفعہ تو ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پردہ فرمانے کے بعد کہ آپ اذان دیں، اور اذان دیں، اور لوگ روتے ہوئے باہر آ گئے کہ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی اذان واپس آ گئی ہے. تو ہمارے اندر تو دل ویسے والا ہے، تو اور پھر بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادتیاں چل رہی ہیں. عشق کی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی. دوبارہ پڑھتے. عشق کی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی، جادہ پیمائی تسلیم و رضا بھی نہ سہی. مضطرب دل صفت قبلہ نما بھی نہ سہی، اور پابندی آئین و وفا بھی نہ سہی. کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے. کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، ہم چلیں یہ بھی مان لیتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی چیز آپ کو پسند نہیں آ رہی، آپ کو ہماری وہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا عشق پہلے والا نہیں رہا، ٹھیک ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کو خود اپنے شکوے کا خود ہی جواب اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا، آپ جب اپنے محبوب کے سامنے ہوتے ہیں تو لائک ایک مونولوگ ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار، تم نے نہیں ماننا تو نہ مانو، میرے ذہن میں تو یہ چل رہا ہے، میرے دل میں تو یہ ہے، میرے ساتھ یہ. اور پھر خود ہی اپنی بات کو آپ رپلائی بھی کرتے ہیں، ہاں تم نے تو آگے سے یہ کہنا ہے نا، تم تو یہ بات کرو گے نا، اب تم تو یہ بات کرو گی. اس کا خود ہی رپلائی جو ہے وہ یہاں پہ کیا کر کے کہہ رہے ہیں کہ مان لیا ہمارا عشق پہلے والا نہیں رہا. مان لیا کہ زیادہ پیمائی تسلیم و رضا بھی نہ صحیح. زیادہ پیمائی آپ کا چل کے جانا، رستہ طے کرنا. اور کون سا رستہ طے کرنا؟ تسلیم و رضا، ماننے کا رستہ طے کرنا. یعنی اب مان لیا کہ جس طرح ہم پہلے ہماری عادت تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پتہ چلتا تھا اور مان لیتے تھے ہم زندگی میں، اب شاید ہم نہ مانتے ہوں. اب شاید ہم جو ہے وہ تھوڑا بہت اس حکم کے اندر جگہ ڈھونڈتے ہو، لچک ڈھونڈتے ہو کہ کس طرح سے اس حکم کے اندر سے نکل سکتے ہیں. مضطرب دل صفت قبلہ نما بھی نہ سہی. مضطرب آپ کو پتہ ہے کہتے ہیں اضطراب سے نکلے، یعنی بے چین دل جو ہے نا ہمارا، جو ہر وقت بے چین دل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جس کو ہر وقت اللہ تعالیٰ چاہیے اور مل نہیں رہے، صفت قبلہ نما بھی نہ صحیح. قبلہ نما کہتے ہیں کمپس کو، ٹھیک ہے. بیسکلی آپ سمجھ لیجئے صحراؤں میں یا کسی بھی جگہ پہ قبلہ ڈھونڈنے کے لیے وہ ایک کمپس یوز کیا جاتا تھا کہ آپ نکالتے تھے، اور اس کی پتلی سی ایک جو ہے نا وہ سوئی ہوتی تھی، جس طرح ہماری یعنی کمپس کی ہوتی ہے، یا پھر آپ سمجھ لیجئے ہمارے کسی ٹائم پیس کی، ہماری کلاک کی یا ہماری واچ کی ہوتی ہے. اس کو آپ ہلکا سا یوں ہلاتے تھے تو وہ بالکل پتلی سی ہوتی تھی، وہ یوں تیز تیز ہلنے لگ جاتی تھی، ٹھیک ہے. اور ابھی بھی آپ کمپس دیکھیں گے تو وہ ایک پتلی سی سوئی جو ہے وہ زور زور سے ہل رہی ہوتی ہے. تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بھی چلیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل تو اصل میں وہ اس کمپس کی نیڈل کی طرح ہے، وہ یوں ہل رہا ہے، ہر وقت ہل رہا ہے. اس کے اندر جو ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیے کچھ بہتر کرنا ہے. چلو مان لیا وہ بھی شاید ویسا نہیں رہا ہوگا. اور پابندی آئین و وفا بھی نہ صحیح، کہ وہ جو کانسٹیٹیوشن آف اطاعت تھا، وہ جو ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ وفا کا ہم نے قسم کھائی تھی، شاید وہ بھی ویسا نہیں ہوگا. ہم نے مان لیا سب میں کمی ہے، لیکن یہ بھی اگلی بات تو سن لیں کہ آپ بھی تو ایسے ہیں نا کہ کبھی آپ ہمارے اوپر بہتری کرتے ہیں، کبھی آپ کسی دوسروں کے ساتھ اچھائی کر دیتے ہیں. یعنی کبھی آپ جو ہے وہ کرسچنز کو، جیوز کو، یا ہندوز کو، یا اور قوموں کے ساتھ بہتری کر دیتے ہیں، آپ مسلمانوں کو بھول جاتے ہیں. تو آپ بھی تو دونوں طرف پیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا. آپ نے کون سا صرف مسلمانوں سے پیار کیا؟ آپ کو دوسرے پسند آ رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بہتری کیے جا رہے ہیں، اور ہم آپ کو نہیں پسند آ رہے. تو یہ جو آپ کی عادت ہے، یہ محبوبوں کی عادت، یہ عاشقوں کی اور محبوب کی عادت نہیں ہوتی. محبوب تو جس کا ہوتا ہے وہ اسی کا ہوتا ہے. اب محبوب جو ہے وہ ایک طرف ہمارے ساتھ بھی اس کا پیار ہے، اس نے دوسروں کے ساتھ بھی پیار کیا ہوا ہے، تو یہ تو زیادتی ہے نا اللہ میاں. یعنی اللہ میاں کو اس طرح سے بات علامہ یاد دلا رہے ہیں. اگلا بند دیکھتے ہیں جی. سر فاراں پہ کیا دین کو کامل تو نے، ایک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تو نے، آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے، پھونک دی گرمی رخسار سے محفل تو نے. آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں، ہم وہی سوختہ ساماں ہیں تجھے یاد نہیں. سر فاراں، وادی فاران ہے یہی
ہماری مکے کی وادی یعنی جہاں سے اسلام نکلا ہے، یہاں پر سر فاراں پہ کیا دین کو کامل، تو نے آپ نے کمپلیٹ کر دیا پورے کے پورے اسلام کو اس وادی میں، اور وہاں پر آپ نے ایک اشارہ کیا لا الہ الا اللہ کا، تکبیر کا ایک اشارہ کیا، اور اس سے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر اس چیز کے اوپر آ گئے. آتش اندوز کیا عشق کا حاصل، تو نے آتش اندوز کیا کہ آپ نے اور جلایا وہ جو عشق سے ہمارے اندر گرمی پیدا ہو رہی تھی مسلمانوں میں، وہ اس میں اور بھی جو ہے وہ آپ نے اس میں اور بھی جو ہے وہ گرمی ڈال دی. وہ گرمی کیسے ڈال دی؟ پھونک دی گرمی رخسار سے محفل تو نے. گرمی رخسار، رخسار اگین کہتے ہیں گال کو یا کسی کے فیس کو، ٹھیک ہے، آپ کا فیس، اور گرمی رخسار کسی کے فیس سے گلوئنگ لائٹ نکل رہی ہو اگر، تو وہ کس کی گلوئنگ لائٹ ہے؟ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا اس وادی میں. وہ ایک شخص آئے اور سارے جو ان کو دیکھتا تھا وہ انہی کا ہوتا جاتا تھا، انہی کا جو ہے وہ عاشق ہوتا جاتا تھا. یعنی ایک آپ نے شخص بھیجا، وہ جو ان کو دیکھتا تھا پوری محفل جو ہے وہ ان کی بنتی جاتی تھی. لیکن وہ اور ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے، لیکن آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں؟ یعنی آج ہمارے اندر وہ آگ کیوں نہیں ہے؟ شرارے سے ہے جو آگ سے وہ چھوٹی سی چیز نکلتی ہے، آج کیوں ہمارے اندر وہ شرارے نہیں ہیں؟ ہم وہی سوختہ ساما ہیں، تجھے یاد نہیں؟ سوختہ ساما، اپنا سارا سامان برباد کر دینے والے، سارا سامان رستے میں پھینک آنے والے یا آپ کے اوپر قربان کر دینے والے، ہم وہ لوگ ہیں، ہم تو وہ عاشق ہیں. آپ نے ہماری سنی ہی نہیں. وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا، قیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا. حوصلے وہ نہ رہے، ہم نہ رہے، دل نہ رہا. گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا. اے خوشاں روز کے آئی و بسد ناز آئی، بے حجابانہ سوئے محفل ما باز آئی. یہ آخری فارسی کا ایک شعر آ گیا اس میں. وادی نجد دوبارہ وہی والی وادی آ گئی لیلا اور مجنوں کی، ٹھیک ہے. شور سلاسل نہ رہا، سلاسل کہتے ہیں یہ زنجیروں کو، اگر کسی کو زنجیریں ڈلی ہوئی، تو وہ لیلا اور مجنوں کی وہاں پر وہ والی سٹوری اب چل ہی نہیں رہی کہ قیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا. قیس یعنی مجنوں جو ہے وہ دیوانہ ہی نہیں رہا، کس چیز کا؟ نظارہ محمل. محمل کہتے ہیں اس ڈبے کو جو اونٹوں کے اوپر رکھا جاتا تھا جس میں عورتیں بیٹھ کے سفر کرتی تھی، ٹھیک ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ وہ جگہ جہاں پر مجنوں لیلا ہے، مجنوں کو اب شوق ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھے اور اس کو دیکھ کے خوش ہو یا لوگوں میں کوئی چیز بات پھیلائے، جو بھی بات کرے اس کو وہ شوق ہی نہیں رہا. حوصلے وہ نہ رہے، ہم نہ رہے، دل نہ رہا. یعنی ساری کوالٹیز ہی جاتی جا رہی ہیں. گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا. اللہ میاں آپ ہی جب چلے گئے ہیں یہاں سے، آپ ہماری جو ہے وہ ہماری محفل سے اٹھ گئے ہیں. ہمارے محفل میں سب کے دل ملنے کا جو رستہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے. تو اس سے کیوں جو ہے وہ آپ اگر چلے گئے تو ہم کیسے ہم سارے کے سارے جو ہے وہ اکٹھے ہوتے. اے خوشاں روز کے آئی و بسد ناز آئی، بے جاوان سوئے محفل ما باز آئی. اب میں اس کا جو ہے میں آپ کو ویسے ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ کب کیسا خوبصورت دن ہوگا، وہ کیسا خوش روز کے کیسا خوبصورت دن ہوگا کہ جب آپ جو ہیں وہ دوبارہ محفل میں آئیں گے. اب دیکھیں یہ شکوہ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اللہ میاں کو آپ محبوب کے سامنے آپ نے پوری سٹوری رکھی ہے نا، آپ نے ہسٹری بیان کر دی، آپ نے پریزنٹ رکھ دیا، آپ سارکاسٹک ہو گئے، غصہ کر لیا. اب دوبارہ آپ کو محبت آپ کی جو ہے وہ جوش مار رہی ہے کہ ہم نے چھوڑ کے بھی نہیں جانا تھا، ہم نے آپ کے ساتھ رہنا تھا، تو کچھ کریں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا خوبصورت دن ہوگا کہ آپ واپس آئیں گے اس محفل میں. بے حجابانہ سوئے محفل ما باز آئی، بے حجاب ہو کر آئیں گے آپ، پردہ نہیں کریں گے آپ، سب کے سامنے آئیں گے آپ اور سوئے محفل ما آئیں گے کہ جو ہماری محفل ہے اس محفل کے درمیان آپ واپس آئیں گے. کیا خوبصورت دن ہوگا. اور ہمارا آج کا آخری جو ہے وہ جو یہ بند ہے کہ بادکش غیر ہیں گلشن میں لبے جو بیٹھے، سنتے ہیں جام بکف نغمہ کو کو بیٹھے، دور ہنگامہ گلزار سے یکسو بیٹھے، تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر ہو بیٹھے، اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے، برق دیرینہ کو فرمان جگر سوزی دے. اب آ رہے ہیں سلوشن کی طرف. کرنا کیا ہے اللہ میاں؟ اب اتنی ساری ہمارے ساتھ ہو گئی ہے، میری ڈیمانڈ کیا ہے؟ میں نے اپنی کمپلینٹ تو رکھ دی نا ساری آپ کے سامنے کہ یہ میرے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں.
اب کی سچویشن کیا ہے؟ بادکش غیر ہیں گلشن میں لبے جو بیٹھے. بادکش کہتے ہیں شراب پینے والے کو. ٹھیک ہے، وہ اپنی جو ہے وہ اس وقت گلشن میں بیٹھے ہوئے، یعنی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ میں شراب کا وہ پیالہ لے کر اپنے جو ہے وہ تقریباً اس کو اپنے منہ کے ساتھ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، اور بالکل ایک ندی کے کنارے یعنی خوبصورت جگہ بیٹھے انتظار ہو رہا ہے. سنتے ہیں جام بکف نغمہ کوکو بیٹھے، اپنے ہاتھوں میں جام لیے. بکف جام جو ہے وہ پیالہ جس کے اندر شراب پینی ہے وہ ہاتھ میں لیا ہوا، نغمہ کوکو نغمہ کوکو بیٹھے. سنتے ہیں جام بکف نغمہ کوکو بیٹھے، یعنی کوئل کا وہ جو نغمہ ہے وہ جو چمن میں بج رہا ہے وہ ہم سن رہے ہیں ابھی بیٹھے، یعنی لا الہ الا اللہ کی آواز ابھی آ رہی ہے. اسلام کے نغمے کا جو چمن ہے ادھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ہم ادھر سے اٹھ کے گئے نہیں ہیں. دور ہنگامہ گلزار سے یکسو بیٹھے. گلزار سے مراد وہی پورا کا پورا چمن ہے جس میں ایک سے ایک جو ہے وہ لڑائی ہو رہی ہے، ایک سے ایک جنگ برپا ہے، نئے سے نئے لوگ آگے آ رہے ہیں، بڑی سے بڑی چیزیں ہو رہی ہیں، انڈسٹریل ریولوشن آ رہی ہے، دنیا قبضے کر رہی ہے. وہ سارا کچھ چل رہا ہے، ہم اس سے دور بیٹھے ہیں لیکن یکسو بیٹھے ہیں. یکسو سے مراد ہے ایک طرف اپنی نظر کر کے بیٹھے ہیں. کہاں نظر کر کے بیٹھے ہیں؟ وہاں نظر کر کے بیٹھے ہیں کہ تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر ہو بیٹھے. یہ جو ہم آپ کے سارے دیوانے ہیں، آپ کے اشارے عاشق ہیں، ہم ویٹ کر رہے ہیں ہو کا، اللہ کا، کہ آپ وہ ہو کریں گے، کن فیا کن کریں گے، کہ جس سے آپ واپس آئیں گے اور ہمارے جو ہے وہ دلوں کو تڑپائیں گے، جگائیں گے اور ہمارے اوپر کرامات کریں گے، ہمارا ساتھ دیں گے آپ باقی نیشنز کے اوپر جو ہے وہ ہماری غلبے کا، اور پھر دوبارہ سے یہ بہتری ہماری زندگی میں آئے گی. اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے. پروانہ کہتے ہیں شمع اور پروانہ، یعنی پروانہ وہ چھوٹا سا آپ سمجھ لیں تتلی یا تترا جس کو بولتے ہیں، کہ اگر کہیں پر بھی روشنی ہو وہ اس روشنی کے قریب جا کر پھڑکنے لگ جاتے ہیں، اسی کے قریب جو ہیں وہ اڑنے لگ جاتے ہیں، اسی جگہ پر رہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ بہتری کی جائے. تو وہ کہہ رہے ہیں، وہ جو پروانے ہیں وہ پروانے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں دوبارہ خود جلنے کی ہمارے اندر ذوق پیدا کر دیں. ذوق خود افروزی، اپنے آپ کو خود جلانا، اپنے آپ سے خود جل کر ایک بڑی چیز بننا. تو پروانے انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ پروانہ اپنے آپ کو جلا بیٹھتا ہے جب وہ آگ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے تو جل جاتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی جلنے کے لیے تیار ہیں. برق دیرینہ کو، برق کہتے ہیں بجلی، اور دیرینہ پرانی، وہ جو پرانی بجلی ہے یعنی ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اس کو فرمان جگر سوزی دے، کہ ہمیں حکم دیا جائے اس بجلی کو کہ وہ دوبارہ سے ہمیں جلائے اور ہمارا جگر جلائے، ہمارے اندر آگ لگائے، ہم دوبارہ سے کوئی کام کرنے والے بنے. اور یعنی مسلمانوں کے اوپر جو غم آئے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے جو حالات خراب ہوئے ہیں، ہم ایز اے نیشن نکل کے دوبارہ کوئی کام کر سکیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ علامہ کی دعا جو ہے وہ ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہمت، طاقت اور محبت والا انسان بنائے. انشاءاللہ کل ہم دوبارہ ملاقات کرتے ہیں یہاں پہ. اللہ کو یاد کریں، لوگوں سے پیار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.